سر ویسے ایک چیز کی طرف تو توجہ دینا، یہاں سے جانوروں کی آواز کیوں آتی ہے؟ ان کو بیماری ہو، یہ بیماری کا علاج تو کروائیں ان کا۔ سر یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے جناب اسپیکر، یہ کم از کم انہیں روک ہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ریڈ لائن وِد طلعت حسین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ آپ قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص انداز میں احتجاج کیا گیا، جبکہ حکومتی بینچز کی جانب سے بھی تنقیدی نشتر برستے رہے۔ ناظرین، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کل مذاکرات کی تیسری نشست میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی، لیکن دونوں طرف مذاکرات کے لیے کوئی مثبت رویے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تنقید، بے اعتباری اور دھمکیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کل نہ بنایا گیا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل ہی جوڈیشل کمیشن بنانا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے، 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن بنائیں، آگے مذاکرات چلیں گے۔ نہیں بنائیں گے اللہ خیر سے، ہم لوگ کو اتنے فارغ ہیں کہ ہم لوگ ویٹ کریں گے حکومت کی جواب کا۔ بنانا ہے تو بنائیں، نہیں بنانا تو اللہ خیر سے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کمیشن بن سکتا ہے، معاملات عدالتوں کے اندر آلریڈی چل رہے ہیں، رہائی کیسے ہوتی ہے، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے کہیں گے اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے ہو۔ وہ یہ اس طرح کی قدغن نہ لگائیں کہ کل اگر نہ ہوا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان کے مطالبات سننے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ادھر سے وہ بٹن دبائیں گے اور ہم کہہ دیں گے جی ہاں کمیشن بھی بن گیا، رہائی بھی ہوگی۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ہمیں NRO کے تانے دیتی تھی، لیکن اپنے قیدیوں کی رہائی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چاہتی ہے جو کہ NRO ہے۔ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے گزشتہ روز کہا تھا کہ مجھے PTI والوں کی نیت پر 100% شک ہے۔ PTI والے وقت گزار رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ان حالات میں مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خیبر پختونخوا لیے جائیں گے، جہاں گزشتہ دنوں آرمی چیف نے سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں، اس پر تفصیلات جانیں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلقیانی، رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، جبکہ عمیر خان نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں اور آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ نبیل گبول صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ تو آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عمیر نیازی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ عمیر نیازی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی اور گزشتہ روز سینٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو بحث ہوئی ہے، جو صورتحال رہی ہے، یہ ماحول تو مذاکرات کے لیے بالکل بھی سازگار ماحول نہیں ہے عمیر نیازی صاحب۔ اچھا جی، دیکھیں ہم پارلیمان کو لے رہے ہیں کلاس روم کی طرح۔ پارلیمان کلاس روم نہیں ہے۔ پارلیمان میں پبلک کے ایشوز پہ بات ہوتی ہے اور ان کو ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ہی کے پارلیمان نے اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا، اس پہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوا وہ ہم نے سب نے دیکھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ پھر جس طرح کی ناانصافی تحریک انصاف کے ورکروں سے ہو رہی ہے، آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن فلور مانگتا ہے، فلور نہیں ملتا، تو کیا اس چیز کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا؟ کیا مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمان کا بزنس ہے وہ ہم کلوز کر دیں، ہم اپنے جو دوسرے ایجنڈاز ہیں ان چیزوں پہ بات بھی نہ کریں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی پارلیمان میں بھرپور کارروائی میں پارٹیسپیٹ کیا، PTI نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ آج بلکہ پریزیڈنشل سپیچ پہ امینڈمنٹ جو موو کی ہوئی تھی اس پہ عامر ڈوگے صاحب نے بھی سیر حاصل گفتگو کی، باقی ساروں کا بھی موقف آیا۔ تو پارلیمان کا فلور بھی ہم خالی نہیں جانے دیں گے۔ باقی کوئی یہ سمجھ رہے کہ مذاکرات کی ٹیبل میں ہم بیٹھ گئے ہیں تو ہم اپنے باقی ایشوز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن مذاکرات کی چونکہ بڑی اہم نشست کل ہونے والی ہے عمیر صاحب، بات یہ ہے تو تھوڑا سا رویہ اگر کچھ چینج ہوتا آپ کا یا کچھ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی، تاکہ حکومت کے اوپر بھی اثر یہ ہوتا کہ حکومت بھی یہ سمجھتی کہ آپ مذاکرات کی نشست کے لیے جو کہ دعوے کیے جا رہے ہیں، جس طرح خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں آپ سیریس نہیں ہیں اور ان کو 100% یقین ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، تو تاثر بڑا منفی گیا ہے آپ لوگ کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا۔ تھوڑا سا لچک کا رویہ آج آپ نہیں دکھا سکتے تھے ایوان کے اندر؟ اچھا دیکھیں ایسی کیا بات ہو گئی؟ دیکھیں مذاکرات میں جو ہے ڈیمانڈز آپ کو ان رائٹنگ دے رہے ہیں، یہ ان رائٹنگ میں ڈیمانڈز بہت پہلے آ جانی تھی اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جاتی، مگر حکومت کی کارکردگی تو آپ نے دیکھ لی کہ حکومت اتنی بے بس نظر آئی کہ اس نے 10-12 دن ملاقات ہی نہیں کرا سکی، اور آخر کار ملاقات بھی کرائی تو اتوار کے دن،
جبکہ جیل مینول میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں مذاکرات کا ماحول تو حکومت خراب کر رہی. فلور آف دا ہاؤس پہ جو آپ کے ڈیفنس منسٹر نے جو بات کی, کیا وہ مذاکرات سے بات پہلے وہ کرنے والی بنتی تھی؟ بیسیکلی تو ہم نے ان کا بلف جو ہے نا وہ پکڑا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بات نہیں کرتی. پی ٹی آئی نے ثابت کیا پی ٹی آئی سیاسی قوتوں سے بات کرتی ہے اور بات کرنا چاہتی ہے اور اپنی سنسیریٹی کے ساتھ اپنی ڈیمانڈز لے کے آئی. مگر اب یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگ نکلے. مگر ہماری ڈیمانڈز آج بھی اس در ہی کھڑی ہیں. دیکھیں کمیشن بنیں گے تو معاملات آگے چلیں گے, ادروائز پھر آگے دیکھیں گے. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا تو ہی بات چیت آگے چلے گی. اب نبیل قبول صاحب, بہت آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت اس فلسفے پہ یقین رکھتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. آپ کے لیڈران بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات سے کوئی درمیانی راستہ نکلے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ جی اگر تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو مذاکرات کا چیپٹر کلوز, جبکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پابند نہ کیا جائے, وقت نہ دیا جائے, ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل نکالیں گے. سیاسی حالات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے یا پھر یہ سیاسی حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں جب تک یہ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہوتے, اول تو میں تو یہی کہوں گا صاف الفاظ میں کہ دونوں سائیڈ مجھے سیریس نہیں لگتے. اچھا, جس طرح ان کو بیٹھنا چاہیے, جس طریقے سے اس کا جو ہے رزلٹ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا ہے. کافی عرصے سے مذاکرات کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اسپیکر صاحب نے جب کی تھی, اس کو بھی تقریباً میرے خیال میں 15 سے 20 دن ہو گئے, لیکن کوئی رزلٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, لیکن ہم ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہیں, ہم فیصلہ نہیں لے سکتے. مذاکرات اس وقت ہو رہی ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی کی. ہم مذاکراتی جو ٹیم ہے یا کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے اس کا حصہ ضرور ہے, لیکن مین جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سیریسنس نظر نہیں آ رہی. نہیں تو یعنی اگر ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہوتے نبیل قبول صاحب تو کیا معاملات بالکل مختلف نظر آ رہے ہوتے, حالات بالکل چینج نظر آ رہے ہوتے؟ بہت ہی مختلف نظر آتے. اگر یہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جاتی, اگر یہ ذمہ داری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دی جاتی, اگر یہ ذمہ داری پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دی جاتی, تو آج اس کا رزلٹ بہت مختلف ہوتا اور ابھی تک کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیریسنس اس لیے نہیں ہے, جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کیا یہ طریقہ ان کا صحیح ہے کہ روز آ کر جس طرح احتجاج کرنا, جو بزنس ہے ہاؤس کا اس کو چلنے نہیں دینا. آج اسپیکر صاحب ان سے ناراض ہو گئے, حالانکہ اسپیکر صاحب کی کتنی ان کے اوپر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہر بات کو مانتے ہیں, لیکن وہ بھی آج ناراض ہو گئے کیونکہ یہ فیصلہ کر کے آتے ہیں. جب اسپیکر صاحب کے کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے بزنس کمیٹی کی, تو اس میں جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, یہ شور شرابہ نہیں کریں گے, لیکن یہ پھر بھی اپنے بات پہ مکر جاتے ہیں. ایکچولی جو پرابلم مجھے پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ پارلیمانی لیڈر ہے, نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہ مانتے ہیں, نہ اپنے پارلیمانی لیڈر کو مانتے ہیں. یہاں پر سب جو ہے لیڈرز ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو ہے نا فری فار آل کے طریقے سے جو ہے یہ ہاؤس میں آتے ہیں اور یہ اپنے اس فیصلے کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے جو یہ فیصلہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں. جی عمیر نیازی صاحب, یہ بات تو بالکل ہے نا, یہ تو ہماری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کچھ بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر اور آپ کی جو پارٹی کی دیگر قیادت ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا تضاد تو ہمیں بیانات میں آپ کے نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے جو کہ مذاکرات کو سبوتاج کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اچھا دیکھیں مذاکرات یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, نہیں میں یہ عمیر صاحب کی طرف لے گیا. تضاد تو تب ہونا کہ اگر ہم اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہوں. وہی ڈیمانڈز ہیں اسیران کی رہائی اور 2 کمیشن ہیں 9 مئی اور 26 نومبر, اس پہ پوری پارٹی سٹک کر رہی ہے. دیکھیں اوور آل دیکھیں جس چیز سے آپ پارلیمان کے ماحول سے اس کو لنک کر رہے ہیں وہ لنک بنتا نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں پارلیمان کا ماحول کیا ہے, کیا ریلیونٹ منسٹرز آتے ہیں. آج وقفہ سوالات جب تھا آپ خود پن پوائنٹ کر دیں, ایک پارلیمانی سیکٹری سارے ان کے جواب دے رہے ہوں, یہ کہاں کا اصول ہے؟ ریلیونٹ منسٹریز کے بندے کوئی نہیں, آپ کا کورم تک پورا نہیں ہوتا. یہ تو تحریک انصاف کی مہربانی ہے, آج انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کیا. آپ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی اس ایوان میں 2/3 اکثریت ہے, آپ کیا ایک وقت میں جو 80 بندہ نہیں کٹھے؟ نہیں آج نہیں, کل کیا تھا سر, کل کیا تھا. آج تو پورا اجلاس چلا ہے نا, آج تو 5 بجے کنکلوڈ. شاید آپ
हाउस में नहीं थे, आज भी किया था, आज भी किया था सर, आज भी किया था। आप पूछ ले हमारे दानियाल से पूछ ले। चले आगे बढ़ते हैं जी मैंने हाँ जी। तो ये चीज़ें देखें पार्लियामान में देखें एक इम्पोर्टेंस मिल सकती है, ये कमेटी बनी है, अगर इसको सीरियसली लिया जाए। देखें एक दफ़ा ये बड़ी कोशिश के साथ जो है ना पूरी की पूरी गेम पार्लियामान के हाथ में आ गई है, तो सारे पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेड है। पहली दफ़ा ये डायलॉग होगा जो सीरियसली अब टेबल पे बैठ के होगा, तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को हर पार्टी यूटिलाइज़ करे। बुनियादी तौर पे ये तो नहीं है कि सिर्फ कोई तरीके इंसाफ का एजेंडा है, ओवरऑल देखें हमारे सिस्टम में जितने लैप्सेस हैं इन्हें कोई जो शिकायत हैं वो सामने लाएं, चीज़ों पर बात करें, हाउस को किस तरह से चलाना है। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, अगर आप कहते हैं कि 2013 वाला या उसके 18 वाला इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, वो वाले मामलात को डिस्कस करें। आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का इशू है, बहुत सारे मामलात हैं जो इस फोरम के जरिए डिस्कस किए जा सकते हैं। देखिए अवाम की जब तक हम नुमाइंदा तो हैं, मगर हकीकी मानों में तब नुमाइंदगी करेंगे जब हम अवाम के इश्यूज़ को लेके आएंगे, और ये एक मौका है जो हमें एक फोरम प्रोवाइड हो गया है, जो चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी ही जो है ना वाइजली और राइट टाइम पे पिन पॉइंट किया कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई, वरना उससे पहले तो मुज़ाकरात का तस्वुर ही नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था, और अब बैठे हुए हैं तो इसको यूटिलाइज कर लें। चलें जी, हुकूमत क्या चाहती है? बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिलाल साहब आपको भी बहुत बहुत प्रोग्राम में वार्म वेलकम। ये फरमाइएगा कि आप चूँकि हुकूमत भी हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो आपके वज़ीर क़ानून हैं वो ये कह रहे हैं कि PTI एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से कैदियों की रिहाई चाहती है, NRO मांग रहे हैं, उनका ये ख्याल है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पर 100% शक है। इन हालात में जब इस तरह की बयानबाजी हुकूमत की जानिब से भी की जाएगी, हुकूमती हल्कों की जानिब से भी सामने आएगी, तो क्या समझते हैं कि इन हालात में फिर मुज़ाकरात की कामयाबी का ज़्यादा तो कोई इम्कान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि अब आप क्या तवक्को करते हैं जब एक जमात इस तरह की बातें भी करे और फिर मुतालबात भी रखे, और जिस तरह का रवैया हम पिछले 2-3 दिन से इनका हाउस में गैर जिम्मेदाराना देख रहे हैं, जिस तरह हाउस के बिजनेस को वो खराब करके अपने ज़ाती इमरान खान साहब को उनके जिस सारे जराइम के बावजूद कहते हैं कि रिहा कर दो, इस तरह के बैनर वो पकड़ के खड़े हुए हैं, तो फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए ताली 2 हाथ से बचती है। हमने पहली 2 नशिस्तों में जो मुज़ाकराती टीमों की हुई, हमने खैर मकदम किया कि अच्छे संजीदा माहौल में गुफ्तगू हुई। PTI 2 दफ़ा तैयारी के बगैर उन मीटिंग में आई, दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर कहा हमें मजीद वक्त दरकार है। हमने तो बाहर आके उनके मुताल्लिक कोई भी जुमले नहीं कसते, हमने कहा आपको मजीद टाइम चाहिए आप ले लें। अब उसके बाद अगर आप इस तरह का रवैया करेंगे तो देखिए हम उसका क्या कहें, हम खैर मकदम करें इस रवैये का। हम अभी भी चाहते हैं कि अगर एक मुज़ाकराती अमल स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर दोनों साइडें इस तरह एक फोरम बन गया है जहाँ पे वो बैठती हैं, तो ये अपने बेशक मुतालबात और इश्यूज रखें, और जब एक दफा रखेंगे सामने, क्योंकि अभी तक तो रखे ही नहीं, एक पेशन गोइयां हो रही हैं, टॉक शो से बातें हो रही हैं, मगर सर 2 मुतालबात हैं, 2 वाज़े मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई, और फिर इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन। कितने काबिल अमल हैं इनके ये मुतालबात? नहीं देखिए जनाब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ये बातें अभी तक उस नशिस्त में जहाँ पे मुज़ाकराती टीमें बैठती हैं वहां पे तो उन्होंने अभी तक रखी ही नहीं है। मसला यही है कि पिछली दोनों मीटिंग्स में ये तैयारी के बगैर हैं। अब कल ये आके ये बात वहां पे रखेंगे, कोई कागज रखें, इनका क्या मतलब है? सियासी क्या उमर नियाज़ी साहब कोई तैयारी नहीं है आपकी? बिलाल कियानी साहब तो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि कोई आपकी तैयारी नहीं है, कोई कागज तो रखें। बात तो इनकी दुरुस्त है ना, कोई कागज क्यों नहीं रखते आप? मुतालबात को तहरीरी शक्ल क्यों नहीं देते आप? दूसरी जी मीटिंग का फवाद भाई एलानिया उठा के देख लें, क्या वो जो मैंने अभी इससे पहले बात की, क्या इन 2 डिमांड से हट के उसमें कोई चीज़ आई थी या ये वाली चीज़ें मिसिंग थी? यही बातें हैं जो कैरी हो रही हैं। सर लिख के देने में क्या है? चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं, तो वो ख्वाहिश इनकी पूरी कर रहे हैं, मगर जो उसमें डिले हुआ है वो किस वजह से हुआ है? कौन जेल में मुलाकात में रुकावट था? ये तो इन्हें बताना चाहिए ना, कि आप खुद पहले कहते हैं मुलाकात हो जाएगी, फिर कहते हैं हमने नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने मुलाकात करानी थी, और एक फर्जी खेल खेला गया। फिर इतवार वाले दिन मुलाकात कराने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या वो हफ्ते वाले दिन नहीं हो सकती थी? क्या वो पीर वाले दिन नहीं हो सकती थी? ज़रूर आपने जो है ना जेल के
رولز کو وائلیٹ کرنا تھا. دیکھیں اپنی دفعہ جب آئے تو پھر سب جسٹیفائڈ ہے, مگر ہے کہ اپنی غلطیوں پہ نہیں دیکھنا. بنیادی طور پہ دیکھیں گورنمنٹ اس وقت NRO کے لیے جو ہے نا تگ و دو کر رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو اپنی اسپیس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے کولیشن پارٹنرز بھی اس سے خوش نہیں ہیں. سندھ کی صورتحال دیکھ لیں, سارے انہوں نے ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ لگا دیا IMF کے کہنے پہ. پانی تک سندھ کا چوری کرنے کا انہوں نے پورا پروگرام. چلے ان کے اتحادی بھی بیٹھے ہیں نا نبیل قبول صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں. نبیل قبول صاحب, کیا آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں؟ اور ایک چیز تو مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا, جیسے عمیر نیازی صاحب فرما رہے ہیں, بڑے انہوں نے تحفظات گنوا دی ہیں. ایک تو حکومت سے آپ کیا خوش نہیں ہیں, دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں کی باتیں سن کر آپ کو کیا اندازہ لگتا ہے, کل کی میٹنگ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کل مذاکرات کا آخری دور ہوگا یا پھر کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے, کل دیکھتے ہیں کہ کل مذاکرات, کل پتہ چلے گا کہ یہ آخری تھا یا ابھی آگے بھی اور بھی مذاکرات ہو گئے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ کولیشن پارٹنرز ابھی خوش نہیں ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے. ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں ہوا ہے. خاص کر ابھی آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر سندھ نے جو لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ ہمارے جو یہ موٹر ویز جو بنائے جا رہے ہیں اس میں صرف سندھ کا حصہ جو ہے وہ 5% سے بھی کم ہے. باقی گلگت کے برابر جو ہے ہمیں ایلوکیشن آف فنڈز دیا گیا ہے. تو ایک تو سندھ کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے, دوسرا آپ دیکھیں کہ سندھ کے جو پانی کو جو ہے روکا جا رہا ہے. یعنی آپ کے کولیشن پارٹنرز آپ کے ساتھ وہ چیزیں کر رہی ہے جیسے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ کی ضرورت رہی ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائے. تو ہمیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح ان کے رویے رہیں گے تو ہمیں تو صرف 1 گھنٹہ لگے گا اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کا, لیکن ہوگا کیا, اس کا ایکشن یہ ہوگا کہ حکومت گر جائے گی. ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت گرانا نہیں چاہتی ہے. ہم ان کو چلا رہے ہیں, دھکا سٹارٹ چلا رہے ہیں لیکن چلا رہے ہیں. بالکل یہ حقیقت ہے. ہم اس بات پہ بھی خوش نہیں ہیں کہ اسمبلی کے اندر وزیر نہیں آتے, سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں, پارلیمانی سیکرٹریز کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے, وہ پریپیئر ہو کے آتے نہیں ہیں, MNA جو ہے سوالوں پہ سوال کرتے ہیں. آج صرف میں نے دیکھا کہ منسٹر آف پاور اویس لغاری صاحب تھے جنہوں نے سوالات کے جواب دیے. موسٹلی تو یہ غائب ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتے کہاں ہیں. یہ مجھے تو یہ ان سے سوال کرنا ہے کہ منسٹر صاحبان جاتے کہاں ہیں, ہوتے بلال کیانی صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ اب اتنے تو تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, خدا نخواستہ اگر یہ آپ سے الگ ہو گئے تو پھر کہاں اسٹینڈ کریں گے آپ بلال کیانی صاحب؟ یہ جو بات ابھی نبیل قبول صاحب نے کی, دیکھیے پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں جی, دیگر جو ایشوز ہیں وہ سامنے ڈسکس بھی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور اس میں جو بھی سلوشنز ہیں وہ ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. آج جس طرح نبیل قبول صاحب نے کہا کہ اویس لغاری صاحب یہاں پہ تھے, ہمارے دیگر اور وزراء بھی آتے ہیں, آتم تارڑ صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں, ڈیفنس منسٹر یہاں پہ ہوتے ہیں, بولتے بھی ہیں, جوابات بھی دیتے ہیں, پھر پارلیمنٹری سیکرٹری ہوتے ہیں. مگر اوور آل دیکھیے 2022-23 پہ بھی ہماری بڑی میچورٹی کے ساتھ ایک اتحادی حکومت چلی تھی, اور آج بھی ہم ایک اتحاد میں ہیں جس کے نتیجے میں آج ہماری حکومت ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح ہی ورکنگ لیول پہ ہر لیول پہ جو ایشوز ہوں گے وہ الائنس کے ہم ساتھ لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اس میں جو بھی ریزرویشنز ہیں اس سے ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ایڈریس بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب, ماضی میں بھی بہت سے جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں, 2013 کے انتخابات پر بھی کمیشن بنا تھا. کیا آپ اس بار اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے جو آپ کا مطالبہ ہے تو کیا آپ اس سے مطمئن ہوں گے؟ اور یقیناً اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو حکومت تو پھر اس پر اپنی شرائط بھی رکھ سکتی ہے. سینئر ججز پر کمیشن اگر بنتا ہے تو حکومت تو اگر اپنی شرائط رکھتی ہے تو کیا ان شرائط پر آپ اگری کر جائیں گے؟ کیوں آپ مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں جو اس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کا مینڈیٹ ہے. بنیادی طور پہ تو TORs بنیں گے, اور TORs بہت واٹر ٹائٹ ہونے چاہیے اور بہت ڈیٹیلڈ ہونے چاہیے کہ ہر آسپیکٹ کو کور کریں. اگر آپ 9 مئی کی ایگزامپل لگا لیں کہ پری 9 میں کیا انوائرمنٹ تھا, 9 مئی کو کیا ہوا, اور پوسٹ 9 میں کیا ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, عوام کے ساتھ کیا ہوا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کیا رویہ تھا, تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اس میں کور کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاہدے کے ساتھ جب چیز ہوئے اور پراپرلی جب ورڈڈ ہو, سائنڈ ہو, پھر کسی کے پاس سیاسی جواز نہیں رہے گا اس میں سے نکلنے کا, اور پھر جو بھی رزلٹ ہو رزلٹ کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیکھیں کمیشنز بنتے رہے ہیں. آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا بھی تو کمیشن بنا تھا. اگر ماڈل ٹاؤن کے کمیشن کی سفارشات پہ عمل ہو جاتا تو کم از کم یہ جو ہے نا 26 نومبر کا واقعہ ریپیٹ نہ ہوتا. اس لیے یہ کمیشن بنائے جائیں, دودھ کا دودھ ہو, پانی کا پانی ہو.
ٹھیک ہے نبیل قبول صاحب، جو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سیاسی قیدیوں بشمول بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں لائی جائے، کیا یہ مطالبہ ان کا جائز ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، اب میں اگر بولوں رہا ہو جائے تو کورٹ میں کیس چلنے کا پھر کیا فائدہ؟ کورٹ میں کیس چل رہے ہیں اور کورٹ کو فیصلہ کرنے دے. اگر ان کو اتنا ٹرسٹ ہے، جس طرح ابھی سننے میں آیا تھا کہ 1-2 دن پہلے کہ یہ جو ہے 190 بلین والا کیس کا جو ہے آنے والا ہے، لیکن فیصلہ آیا نہیں، پھر کہا کہ یہ 17 جنوری کو آئے گا. تو یہ ان سے پوچھے نا کہ یہ ڈیلے 17 کو آئے گا. اب یہ ان سے پوچھے کہ یہ انتظار جو ہے 17 جنوری کا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے 8 فروری کا کال دے دیا، پروٹیسٹ کال دے دیا 8 فروری کا. تو ہم چاہتے کہ 2018 کا بھی جو الیکشن تھا وہ دن مجھے یاد نہیں ہے، 2018 کا الیکشن، تو اس کا تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ کال دینا چاہیے، اسٹرائک کال دینا چاہیے. تو یہ ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جہاں تک ان کے رہائی کی آپ نے بات کی ہے، بالکل ان کے وہ لوگ رہا ہونے چاہیے جو جنہوں نے کوئی گناہ یا کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہو. لیکن 9 مئی کو تو اینٹی اسٹیٹ حرکت ہوئی ہے. اب اینٹی اسٹیٹ والے کو کس طرح معاف کیا جائے؟ اینٹی اسٹیٹ حرکت اگر یہ سمجھتے کہ انہوں نے نہیں کیا، ان کے اوپر الزام ہے، تو یہ پروف کرے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے کچھ لوگوں نے کیا ہے، اگر ان کے نام جس طرح سب کے سامنے ہیں تو اس کی معافی مانگے. میں تو سمجھتا ہوں اگر معافی بھی مانگتے ہیں تو ان کو معافی مل جائے گی. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اگر ماحول کو صحیح کرنا ہے تو جو ہمارے ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، جس طرح ہمارے جو سینیٹرز ان کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تھا، ان کو لانا چاہیے گورنمنٹ کو. ان کو لانا چاہیے، بالکل لانا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. چلیں جی، اگر اسی طریقے سے اگر ان کے بانی عمران خان اگر الیکٹڈ ایم این اے ہوتے تو ان کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہونا چاہیے. یہ تو قانون کہتا ہے. بلال صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے حکومت سے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے بشمول بانی تحریک انصاف، تو کیا یہ ممکن ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ اس طرح ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ رہائی ان کے عمل میں لائی جا سکے؟ نہیں جی نہیں، دیکھیے جی میرے نزدیک 9 میں ایک سنگین جرائم کا دن تھا اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مطلب کہ ایک شخص نے عوام کے 190 ملین پاؤنڈ کابینہ، اور وہ شخص عمران خان ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ عوام کے کابینہ سے فیصلہ کرا کے اپنے ایک دوست کی جیب میں ڈال دی. یہ اتنی اوپن اینڈ شٹ کرائمز میں اب آپ کہیں کہ آپ سیاسی لبادہ استعمال کر کے آپ رہائیاں کریں بلیک میل کر کے، میرے نزدیک تو ممکن نہیں ہے. میں پھر بھی کہوں گا کہ جہاں تک جو آپ کے مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے یا ادروائز، آپ کل پہلی دفعہ الٹیمیٹم دینے کے بجائے اب آپ تیسری میٹنگ میں تیاری کے ساتھ چیزیں تو سامنے رکھیں تاکہ کسی بات پہ گفتگو تو ہو سکے. یہ کہہ دینا کہ اب الٹیمیٹمز دے دیں گے، اس میں کچھ نہ ہوا تو پھر ہم واک آؤٹ کر دیں گے یا جو کچھ، یہ نامناسب بات ہے. یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب بھی ہے، ناممکن بھی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس کے اوپر بالکل اٹل ہے کہ دو ان کے مطالبات ہیں. میرے پاس وقت بالکل سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. بلال اظہر کیانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. رکن قومی اسمبلی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. عمیر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو مذاکرات جو ہونے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لینی ہے ناظرین ہمیں، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا ہے اور خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف حکومت اور اپوزیشن سیاسی لڑائی میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کا معاملہ ہے. آرمی چیف نے گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جہاں سیاسی قیادت سے ملاقات بھی کی. آرمی چیف نے سیاسی قیادت کے ساتھ بات چیت میں کیا کہا، اس پر بات کریں گے. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب وطن پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اس ملاقات میں بھی موجود تھے. شیرپاؤ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی، ملاقات میں صوبے کی سیاسی قیادت بھی موجود تھی. ذرا بتائیں اندر کی گفتگو کیا ہوئی، وہاں پر کیا باتیں رہیں آپ لوگوں کی؟ زیدی صاحب بہت بہت شکریہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ تھی صوبے کی، ان کو مدعو کیا اور سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے
ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा में उस पर बातचीत की और अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है और वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हो रही है उस पे तफसीलन उन्होंने बात की। अगर आप को याद है कि 2004 में खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 670 वाक़यात इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिस्ट के। तो ये बहुत बड़ी तादाद है यानी कि 2024 में तकरीबन 63% अमवात जो हुई हैं आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, मजमूई तौर पर 63% अमवात तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हुई हैं। जी बिल्कुल, 670 इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें तकरीबन 212 काउंटर टेररिज्म में दहशतगर्द मारे गए। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है और ये फ़िक्र सारे जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर और सब फ़िक्रमंद हैं कि ये क्या सूरत हाल बनी हुई है और लिहाजा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी और उनको भी तशवीश है और इसलिए वहाँ के जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लेने की उन्होंने ये कदम उठाया और मेरा ख्याल है ये अच्छा कदम था क्योंकि सब ने अपना अपना इनपुट उनको दिया कि क्या सूरत हाल, इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या इक़दामात लेने चाहिए। तो जो इक़दामात लिए जाएंगे आर्मी चीफ की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, इस मुलाकात के तनाजुर में क्या आपको लगता है कि 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी? देखें जी, कमी तो कोशिश तो ये होगी कि कमी आए उसमें, और ये है कि सूबाई हुकूमत भी इसके ऊपर फोकस करे, फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस करे और तब जाके आवाम को भी एतमाद में लें। और आवाम का भी एक रोल है क्योंकि ये सिर्फ फ़ौज की लड़ाई तो नहीं है, ये पुलिस की लड़ाई तो नहीं है, सब पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है उस लिहाज से। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अगर कोशिश की जाए तो और इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, अभी तक तो आपने देखा होगा कि 2024 में उस लिहाज से इसके ऊपर तवज्जो ख़ासकर सूबाई हुकूमत ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती गई। अच्छा, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, ये फरमाइएगा, बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि TTP की क़यादत अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। ये बताइएगा कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जरगे का भी फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि जरगे के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मामलात को हल करना चाहिए। तो क्या जरगे के ज़रिए अफ़गानिस्तान का मामला ये हल हो पाएगा? ये इतना आसान है, ये मुमकिन है? देखें जी, उन्होंने तो आर्मी चीफ ने तो बताया कि उन्होंने सब ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं उनके साथ बातचीत करने के। बाकी तो हमारे हमसाया हैं, हमारा ट्रेड भी है, सब कुछ उनके साथ है। सिर्फ एक नुक्ता है कि वहाँ से दहशतगर्दी वहाँ से होती है, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर दहशतगर्दी होती है। इसके लिए इसका सदेबाब तकरीबन सब ने इसके ऊपर अपनी बातचीत की। ये तजवीज़ ज़रूर आई है कि इनफॉर्मल तरीके से उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन कोई फ़ैसला इस आज से नहीं हुआ, इस लिहाज से नहीं हुआ कि जरगा वहाँ पर भेजा जाएगा। ये एक तजवीज़ थी। अभी आगे हमने तो हमने तो ऑप्शंस दे दिए हैं। ये तो अभी हुकूमत और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये भी बताइएगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत तो वहाँ पर हालात कंट्रोल नहीं कर रही, तो फ़ौज और वफाकी हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया है। तो क्या इस तनाजुर में सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के गंभीर मसले को वफाक के बगैर हल कर पाएगी?
نہیں وفاق کے بغیر تو نہیں حل کر سکتی، اور لازمی بات ہے کہ یہ اتنا میگنیٹیوڈ ہے اس کا، جو جیسے میں نے کہا کہ 670 واقعات ہوئے ہیں لاسٹ ایئر، اور ابھی اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو سب نے مل کے کرنا ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، لا انفورسنگ ایجنسیز اور پبلک نے سب نے مل کے اس کے لیے، جیسے یہ میٹنگ وہاں پر ہوئی خیبر پختونخوا میں، اسی طریقے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس اگر مرکزی سطح پر بھی ہو اور اس کو پرائم منسٹر چیئر کرے تو اس میں اور مزید اس میں تجاویز میں اضافہ ہوگا، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمل ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر کوئی ترمیم بھی کرنی پڑے تو ترامیم بھی اس میں کی جا سکتی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا آفتاب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تجویز دے رہے تھے کہ اگر مرکزی سطح پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو تو اس سے بھی اچھے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف کی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات پر خیبر پختونخوا سے مزید تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے، پشاور کے بیورو چیف محمود جان بابر اور معروف تجزیہ کار فخر کاکا خیل صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف کی سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے پشاور میں، اور خیبر پختونخوا کی یہ سیاسی قیادت کی ملاقات آگے جا کے کیا اس کے معاملات ہو سکتے ہیں، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور کے بیورو چیف ہیں، اور فخر کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، آرمی چیف کی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت سے ملاقات کی، دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی، آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو آنے والے دنوں میں کارروائیاں تیز ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جو آئی بی اوز ہو رہے تھے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ان کی تعداد بھی بڑھے گی اور ان کے لیے طریقہ کار بھی بڑھے گا۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرون مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہے تھے، وہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوگی، اور جو فورسز ہیں وہ ہر سطح تک جائیں گی میرا خیال ہے، کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں کہ جس نے بہت زیادہ تشویش بڑھا دی ہے، اور اس سے جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جب اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات، تو اس میں ایک چیز جو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے سیاسی جماعتیں ایک فاصلے پہ رہ کے اس سب کچھ کو دیکھ رہی تھی تو ان پہ اتنی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب یہاں پہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ جب اس حوالے سے کوئی بیان دیں گے، کوئی بات کریں گے تو انہیں یہ ضرور یاد آئے گا کہ انہوں نے بھی ان کو اعتماد میں لے کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور افغانستان اور کا رویہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور خاص جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کچھ سینسٹیو پوائنٹس جو ہیں انہیں ٹچ کیا ہے دہشت گردوں نے، تو اس پہ بھی ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو اب کہ ان کے رویے میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور یہ ہوگا کہ جو پورے کے پورے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ہی سیم پیج پہ ہوں گے۔ جس طرح سوات آپریشن کامیاب ہوا تھا، تو اب یہ کارروائیاں بھی میرے خیال میں اتنی زیادہ تنقید کی زد میں اگر آئیں گی بھی تو کم از کم یہ سیاسی جماعتیں بھی اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ بھی اس پہ بات ضرور کریں گی۔ جی فخر خیل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کو ایک عرصے سے آپ کور کر رہے ہیں، سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، آرمی چیف کے دورہ پشاور کو اور پھر وہاں پر سیاسی قیادت سے ملاقات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے دورے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی؟ جو دہشت گردی کے خلاف ایک ہمارے جو آپریشنز ہو رہے ہیں جس میں بہت تیزی آئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور حالات کچھ بہتر ہوں گے خیبر پختونخوا کے؟ جی ایکچولی اس کا آغاز ہوتا ہے اگست 2021 کے بعد، جب کابل کا فال ہوا، اور اس کا سپل اوور ایفیکٹ ہم ادھر محسوس کر رہے تھے اس ریجن کے اندر، اور سابقہ جو حکومتی سیٹ اپ تھا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان عسکریت پسندوں کو یہاں لایا جائے گا، تو یہ کنفیوژن تھی جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آرمی چیف کا یہ دورہ دراصل اس کو دو حصوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک ان کا آپریشن پرسپیکٹیو تھا جس میں انہوں نے فیلڈ میں گئے، جوانوں سے ملاقاتیں کی، ان کا ان پٹ لیا، اور پھر ان کو یہاں پر جو بریفنگ دی گئی۔ ہمارے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2009-10 کی جو صورتحال تھی ایک دفعہ پھر وہ ایمرج ہوتی دکھائی دے رہی ہے، خصوصاً جس طرح محمود جان بابر صاحب نے بھی ذکر کیا جنوبی اضلاع میں، اور یہ مسلسل اس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، اور اگلے 2-3 ماہ میں ہمیں یہ پھیلاؤ ملاکنڈ اور دیگر ریجنز میں بھی نظر آئے گا۔ تو ایک لحاظ سے جنگ سر پر آ چکی ہے۔ دوسرا جو اس کا پورشن
آپریشن تھا پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لینا، خصوصاً اس حوالے سے کہ ایک تاثر ہے کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے جس میں لوگ بے دخل ہوں گے، تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے جس طرح ہو رہا ہے کاؤنٹر جو آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن اونرشپ کا ایشو آ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے اونرشپ سے ان کی مراد وہی 2008-9 میں جس طرح پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے آگے بڑھ کر آپریشنز کو اون کیا۔ بدقسمتی سے وہ چیز ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود آتے، جس کا ذکر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب نے بھی کیا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کام بھی خود کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کو براہ راست اعتماد میں لیا جائے۔ یہاں کنفیوژن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر ہے طالبانائزیشن کے حوالے سے یا ان کے ماضی میں ان پر جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس کے بعد جو پولیس اس وقت پولیس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے شدید مسائل کا سامنا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود پولیس اہلکار اپنے تانوں تک محدود ہو گئے ہیں، حکومتی ریٹ ایروڈ ہو رہی ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کلیئر کمانڈ کنٹرول کے بعد گورننس کے لیے سویلین کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ نے بھی دیکھا کہ اسی پولیس کے اہلکاروں کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ترجیحات یہ ہو جائیں اور وہی وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھے بھی نظر آئیں، میرے خیال میں ابھی بھی اس میں کافی جو ایک پالیسی کی کنفیوژن ہے۔ محمود جان بابر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف نے سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے پر بھی اختلاف ہے، کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا، کیونکہ بھارت بھی افغانستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، ایک بات تو ہے نا کہ افغانستان نے پاکستان کی باتوں کو سیریس لیا ہے، اور ابھی جو حالیہ اس نے اقدامات کیے ہیں اس سے بھی اندازہ ہے کہ خود افغان طالبان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ ایک اچھے نیبر کے طور پہ تو پاکستان کے ساتھ نہیں رہ رہے۔ انہوں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ کچھ دور دراز کے صوبوں میں یہ جو ٹی ٹی پی جو ہے، یہ ہمارے جو افغانستان ہے اس کے مشرقی صوبوں میں اگر وہ موجود ہے تو انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ غزنی میں ان کو آباد کیا جائے، ارزگان میں ان کو آباد کیا جائے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک مشکل ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کے دوست ان سے ناراض ہیں کہ وہ اچھا ہمسایہ ثابت نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کی یہ اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہے کہ وہ ڈپلومیٹک پریشر بھی ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا وفد بھی پاکستان نے بھیجا ہے، اور لیکن ان سے جو پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحدوں پہ نرمی کریں اور وہ ان کے لیے ویزے کی نرمی کریں، وہاں پہ جو لوگ ہیں تو انہیں یہاں پہ آنے دیں، تو یہ ایک بہت مشکل کام پاکستان سے انہوں نے مانگا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو اس وقت خط غربت سے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں 97% آبادی ہے، انہیں کچھ ریلیف ملے، کیونکہ افغان طالبان کو تو دنیا سے وہ پیسے نہیں مل رہے جو انہیں چاہیے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو نہیں سنبھال پا رہی، تو وہ اس کے لیے وہ اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں۔ البتہ پاکستان کی اسٹریٹجی یہ بہتر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے انڈیا اور افغانستان کے بیچ جو اس وقت ایک رابطہ ہوا ہے اس پہ پاکستان نے کچھ زیادہ سیریسلی کنسرن شو نہیں کیا، اور انہوں نے کچھ اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، لیکن یہی ایک طریقہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے، اپنے دوستوں کو انگیج کیا جائے، وہ دوست جو کہ افغانستان اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں، تو انہی کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ورنہ وہ جو آپ نے جرگے کی بات کی، اب یہ جرگوں والی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ایک گروپ کی حکومت ہے جو کہ طالبان ہیں، اور وہاں پہ تو وہ ساری کی ساری سوسائٹی ہے نہیں کہ آپ یہاں سے سوسائٹی کا ایک جرگہ لے کے جائیں گے، وہ وہاں پہ ان کو سب کو بٹھا دیں گے۔ یہ جو نقطہ ہے فخر صاحب، میں یہ آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ جو بات محمود جان بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نرمی برتی جائے، تو کیا ریاست کے لیے یہ ممکن ہوگا اس اسٹیج کے اوپر جب فتنۃ الخوارج کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز فتنۃ الخوارج کے خلاف ہو رہے ہیں، تو اس اسٹیج کے اوپر کیا ریاست کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ جو مطالبات افغانستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس میں کچھ نرمی برتی جائے، کچھ ان کو کچھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نرمی برتی جا سکتی ہے اس میں؟ ایکچولی میں ذرا پہلے کمنٹ کروں گا، یہ دلی کابل کے جو معاملات چل رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں اس کا
नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा और तालिबान को भी होगा। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा दागिश की शक्ल में जो खतरा है, जिनका निशाना है, जाहिरी बात है जब वो इस मूव को देखेंगे कि किस तरह अफगान तालिबान एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत की तरफ झुकाव रखते हैं, तो इसका फायदा दागिश जैसी कुव्वतें जो अफगानिस्तान में है उनको पहुंचेगा। जहां तक पाकिस्तान TTP की बात है, उसमें एक बहुत जो इंटरनल डायनामिक्स है अफगानिस्तान के, उसमें हाल ही में जो मौत हुई खलील हक्कानी साहब की, जो वजीर मुहाजिरीन भी थे, यानी जो क्योंकि वो TTP को मुहाजिरीन कहते, तो वो उनको डील भी कर रहा था, काफी हद तक पॉजिटिव स्टेप्स आ रहे थे। ये जो सारा प्लानिंग थी जिसकी तरफ इशारा किया महमूद जान बाबर साहब ने कि इनको गजनी में सेटल डाउन किया जाएगा, मुज़ाकरात के लिए भी जो खलील हक्कानी साहब थे उनका एक अपर हैंड था TTP के ऊपर। मेरे ख्याल में उनकी मौत से काबुल और इस्लामाबाद की जो अमन की कोशिशें हैं उनको बहुत बड़ा दचका पहुंचा है। जहां तक जो सहूलियात हैं, तो पाकिस्तान वक्तन फवक्तन ये करता रहा है, उनको डील भी देता रहा है, जो मुहाजिरीन के ऊपर कभी प्रेशर आ जाता है, कभी वो ले लो हो जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा काबुल के रिस्पॉन्ड के ऊपर कि किस हद तक वो आगे बढ़ता है। जाहिर बात है लाखों मिलियंस की तादाद में अफगान मुहाजिरीन यहाँ आबाद हैं, और उसमें से लाखों ऐसे हैं कि जिनको लाया गया था और मगरिब ने ये वादे किए थे कि हम उनको अपने ममालिक में एडजस्ट करेंगे। महमूद जान बाबर साहब, काबुल का रिस्पॉन्ड बहुत अहमियत का हामिल होगा। फाइनल कमेंट सर। जी, जिस तरह फखर काका खिल साहब ने ये बात की, ये बहुत अहम बात है कि अगर पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बढ़ता है तो पाकिस्तान के पास भी तो वाहिद एक ही बात होगी ना कि वो अपने यहाँ जो रजिस्टर और गैर रजिस्टर जो 40 लाख अफगान महाजर हैं, तो वो उनके हवाले से भी कोई फैसला कर सकता है। और ये इतना आसान नहीं होगा अफगान हुकूमत के लिए, जो इस वक्त अफगान इंतजामिया है उनके लिए। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाले अफगान महाजरीन जो हैं उन्हें भी ये बात काबिल कबूल नहीं होगी, और बाकी भी जो उनके वो लोग हैं कि जो तालिबान के अलावा हैं उनके लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी कि वो अफगान तालिबान किसी ऐसी सतह पे जाएं, किसी ऐसे मुल्क के साथ जाएं, किसी ऐसी अरेंजमेंट में जाएं जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करे। तो वो पाकिस्तान में ये मुश्किल देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पता है कि वो ये 40 लाख लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। जो अफगानिस्तान में बैठे हुए फैसला हो गया है कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ ये ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फाखर काका खेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद फवाज ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।